شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عائشہ شیئر کر رہی ہیں۔ عائشہ کہتی ہے، میں سکھر کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ایک رینٹ والے گھر میں رہتے تھے۔ وہ جو گھر تھا ایسی لوکیشن پر تھا کہ ہم لوگوں کے گھر کی چھت سے بالکل سامنے ایک روڈ کراس کرتے تھے تو ایک قبرستان تھا۔ کافی بڑا وہ علاقے کا قبرستان تھا اور وہ جو محلہ تھا، وہ جو ٹاؤن تھا، وہ اس قبرستان کے بالکل پاس تھا۔ درمیان میں صرف اور صرف ایک سڑک کا فاصلہ تھا۔ ہم لوگ جب بھی چھت کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، اس کی دیوار سے کھڑے ہو کر جب ہم لوگ قبرستان کو دیکھتے تھے، کبھی کبھی بہت زیادہ ڈر بھی لگتا تھا۔ وہاں پر قبرستان کے بالکل جو سڑک کا کارنر والا درخت تھا، وہاں پر کافی گھنا وہ درخت تھا، وہاں پر ایک جھولا لگا ہوا تھا، جیسے پینگ لگی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اکثر اس پینگ کو دیکھتے تھے، جھولے کو دیکھتے تھے۔ ہم لوگوں کو بڑا ہی تعجب ہوتا تھا کہ یہ قبرستان کے اندر کس طرح سے کوئی جھولا لگا سکتا ہے، بھلا وہاں پر کون آ کے بیٹھتا ہوگا اور یہاں پر یہ جھولا کیوں لگا ہوا ہے۔ یہ عجیب و غریب سا ایک سوال اٹھتا تھا اس چیز کو دیکھ کر کہ وہاں پر جھولے کا کوئی سینس بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ قبرستان تھا، دوسرا وہ ایک راستہ تھا، روڈ تھا، اور وہاں پر اس درخت کے اوپر وہ جھولا لگا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، شام کا ٹائم تھا، میں اور میری بہن جو تھی، ہم لوگ چھت پر واک کر رہی تھیں۔ ابھی سردیاں سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، آلموسٹ گرمیوں کا اینڈ ہی تھا۔ تو ہم لوگ اکثر شام کے وقت چھت کے اوپر جا کر واک کیا کرتے تھے جب موسم بہت اچھا ہوتا تھا۔ میں اور میری بہن ہم لوگ چلتی چلتی چھت کی دیوار پر کھڑی ہو کر اس قبرستان کی طرف دیکھنے لگی۔ جیسے ہم لوگ قبرستان کی طرف دیکھ رہے تھے، اسٹریٹ تھی، سڑک تھی، وہاں پر کچھ اسٹریٹ لائٹس بھی لگی ہوئی تھی، یعنی وہ قبرستان نظر آتا تھا، روشنی ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے دیکھا جس طرح سے سڑک کے اوپر چلتی ہوئی ایک عورت آئی۔ کافی دراز اس کا قد تھا، کالے رنگ کا لباس پہنے ہوئے وہ عورت آئی اور آ کر وہ جو قبرستان والا درخت تھا، وہ جو جھولا تھا، اس کے اوپر بیٹھ گئی اور جھولا لینے لگ گئی۔ وقت ہوگا کوئی، اگر ٹائم کا اندازہ لگائیں تو تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم تھا، رات 10:30 بجے۔ وہ عورت اس جھولے کے اوپر بیٹھ کر جھولے کو جھول رہی تھی۔ قبرستان میں وہ عورت جھولا جھول رہی تھی، سامنے قبریں تھیں جو نظر بھی آتی تھیں۔ ہم لوگوں کو تو پہلے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو قبرستان تھا اس میں اور ہم لوگوں کے گھر میں صرف اس ایک سڑک کا فاصلہ تھا، یعنی ہم لوگوں کا گیٹ سے جب باہر نکلتے تھے کچھ ہی قدم پر وہ سڑک تھی اور سڑک کو کراس کرتے سامنے قبرستان تھا۔ ہم لوگوں نے خود اس عورت کو وہاں پر جھولے جھولتے دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ جھولا بہت اونچا جھولنے لگ گئی۔ پہلے اس کا چہرہ جو تھا وہ قبرستان کی طرف تھا، ہم لوگوں کی طرف اس کی کمر تھی۔ بڑے وہ تیزی سے جھولے لے رہی تھی۔ جھولے لیتے لیتے ایک عجیب سی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، جس طرح سے فضا میں کوئی کہکا گونجتا ہے، اور وہ جو ہنسی کی آواز تھی وہ بھی کسی عورت کی تھی۔ اتنا خوفناک وہ منظر تھا کہ یقین میں ہی نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ کوئی عورت رات کے 10:30 بجے قبرستان میں لگے جھولے کو کیسے جھول سکتی ہے۔ ہم لوگ بھاگتی بھاگتی نیچے گئی۔ ہم لوگوں نے جا کر یہ بات امی ابو کو بتائی کہ وہ جو قبرستان والا جھولا ہم لوگ روز دیکھتے ہیں، اس جھولے کے اوپر کوئی عورت بیٹھ کر جھولے لے رہی ہے۔ ابو نے جب ٹائم دیکھا، ابو نے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، 10:30 پونے 11 بجے کا ٹائم ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت قبرستان میں جھولا جھول رہی ہو، میں بھی باہر جا کر دیکھتا ہوں۔ جیسے ابو باہر نکلے، ہم لوگوں نے ابو کو بہت منع کیا کہ آپ نہ جائیں، امی نے بھی منع کیا، لیکن وہ دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ جیسے ابو گیٹ سے باہر نکلے، سامنے وہ جو جھولا تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے، نہ وہ ہل رہا تھا نہ ہی اس پر وہ عورت تھی۔ ابو نے ہم دونوں کو آواز دی، ابو نے کہا کہ آ کر دیکھو کہاں پر عورت ہے جو جھولے لے رہی ہے۔
ہم لوگ بھی دیکھ کر حیران ہو گئی کہ ابھی تو یہ 2 منٹ پہلے کی بات ہے، ہم نے خود اس عورت کو دیکھا تھا، وہ وہاں پر جھولے لے رہی تھی۔ خیر امی ابو نے ہمیں ڈانٹا، تم لوگ ویسے اپنے پاس سے کہانیاں بناتے رہتے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ ہم لوگ بھی چپ کر گئی، لیکن یہ جھوٹ نہیں تھا۔ نیکسٹ ڈے اسی طرح سے سارا دن گزر گیا۔ مارننگ میں بھی ہم لوگوں نے جا کر اس جھولے کو دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ قبرستان میں کچھ لوگ چل پھر رہے تھے جو اپنے پیاروں کی قبروں پر آئے ہوئے تھے۔ آج پھر رات ہو گئی، ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور ہم دونوں بہنیں جو تھیں وہ واک کرتی ہوئی چھت پر چلی گئیں۔ ہم لوگ واک کر رہی تھیں، واک کرتے کرتے ایک دم سے ہم لوگوں کو بلی کے بولنے کی آواز آئی۔ ہم لوگ پیچھے پلٹ کر جب ہم لوگوں نے دیکھا، ایک کالے رنگ کی بہت بڑی بلی تھی جو ہم لوگوں کی چھت کی دیوار سے چھلانگ لگا کر ہم لوگوں کی چھت کے اوپر آئی۔ میری بہن کہتی دیکھو یہ بلی کتنی عجیب سی ہے۔ وہ بلی بہت زیادہ بڑی اور بہت زیادہ کالے رنگ کی تھی، اس کی آنکھیں بالکل یلو کلر کی تھیں جو اس وقت چمک رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے اس بلی کو بھگا دیا، جیسے ہم لوگوں نے اس بلی کو ایسے اشارہ کیا بھاگنے کا، کوئی چیز جیسے مارنے کے لیے اس کی طرف بھاگتے ہیں، وہ بلی دیوار کے اوپر چڑھی اور ساتھ والوں کے گھر کود گئی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ چلو یہ تو چلی گئی، ڈر لگ رہا تھا اس کو دیکھ کر۔ پھر ہم لوگ جو تھی واک کرتی کرتی ہم لوگوں نے کہا چلو آؤ جھولے کو دیکھتے ہیں، بھلا آج جھولے کے پاس کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ہم لوگ وہاں پر کھڑی ہو کر جھولے کو دیکھنے لگ گئی۔ آج بھی وہی ٹائم ہو گیا، ہم لوگ 10 بجے کے قریب ہی اوپر واک کرنے جایا کرتی تھی۔ ابھی ہم لوگ دیکھ ہی رہے تھے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو کالے رنگ کی بلی ہم لوگوں نے اپنے چھت کے اوپر سے بھگائی تھی، وہ بلی ہم نے بالکل سامنے اسی درخت کے پاس بیٹھی دیکھی۔ میری بہن کہتی کہ یہ تو وہی بلی لگ رہی ہے جو بھی ہم لوگوں کی چھت پر آئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، اتنی جلدی یہ بلی وہاں پر کیسے چلی گئی ہے؟ ہم نے تو ابھی اس کو اس چھت کے اوپر بھگایا ہے، تو یہ سڑک کی اس طرف کیسے پہنچ گئی؟ تو میری بہن کہتی یہ جانور ہوتے ہیں، یہ بڑا تیز بھاگتے ہیں، اس نے چھلانگ لگائی ہوگی تو یہاں سے نیچے چلی گئی ہوگی۔ ہم لوگ اس بلی کو دیکھنے لگ گئے۔ وہ بلی اس درخت کے پاس کھڑی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی وہ جو بلی تھی ایک دم سے جیسے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئی۔ وہ بلی اس درخت کے ارد گرد چکر کاٹنے لگ گئی۔ ہم لوگوں نے خود دیکھا اس بلی کو اس درخت کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے۔ چکر کاٹتے کاٹتے 2 سے 3 اس بلی نے درخت کے ارد گرد چکر کاٹے اور وہ بلی قبرستان کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قبرستان کے اندر سے وہی عورت دوبارہ باہر نکلی۔ کل ہم نے اس کو سڑک پر سے آتے دیکھا تھا، آج وہ عورت قبرستان سے باہر نکلی، وہی لباس، وہی قد کاٹ، آئی اور آ کر جھولے پر بیٹھ گئی اور پھر جھولے لینے لگ گئی۔ آج پھر فضا میں اس کے کہکے گونج رہے تھے۔ ہم لوگوں کو یہ یقین تھا کہ ہم لوگوں کی بات پھر کسی نے نہیں ماننی، ہم پھر جا کر امی کو بتائیں گے، ابو کو بتائیں گے، تو وہ لوگ پھر یہی کہیں گے کہ کوئی بھی نہیں، تم لوگ ویسے باتیں کرتے ہو۔ وہ عورت جھولے لیتی جا رہی تھی۔ 6-7 دفعہ جب اس نے جھولے لے لیے، اس کے بعد اس نے جھولا روک دیا اور جھولے کے اوپر بیٹھ گئی۔ پہلے وہ اٹھ کر پہلے ہم لوگوں کی طرف، جب وہ جھولے لیتی تھی تو اس کی ہم لوگوں کی طرف کمر ہوتی تھی، پھر وہ عورت جو تھی وہ اس طرح سے ہم لوگوں کے گھر کی طرف چہرہ کر کر بیٹھ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اب وہ جھولا نہیں لے رہی تھی، صرف سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ جھولا لے رہی ہوتی تھی اس وقت وہاں سے کوئی ٹریفک بھی نہیں گزرتی تھی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی بائک، نہ کوئی سائیکل اور نہ ہی کوئی پیدل گزرتا تھا۔ وہ بیٹھی رہی، دیکھتے دیکھتے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے سر کو جھٹکتی ہے، بار بار اپنا سر ہلاتی تھی۔ ہم لوگوں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، روشنی تھی۔ پھر وہ عورت اٹھی اور قبرستان میں واپس چلی گئی۔ ہم لوگ بہت ڈر رہے تھے، ہم لوگ فوراً سے بھاگتے ہوئے نیچے آ گئے، ہمیں ڈر لگنے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے یہ بات امی کو بتائی، امی نے کہا کہ اپنے ابو کے آگے نام نہ لینا، وہ پھر تم لوگوں کو ڈانٹیں گے، پتہ نہیں تم لوگ کیا دیکھتی رہتی ہو۔ ہم لوگ چپ کر گئے۔ صبح ہم لوگوں کی کام والی آئی تو ہم نے اسے یہ کہا کہ قبرستان میں جو گورکن ہے کیا اس کی فیملی بھی رہتی ہے؟ وہ انہی علاقوں میں کام کرتی تھی ہر جگہ پر۔ اس نے کہا کہ نہیں، قبرستان میں تو کوئی بھی نہیں رہتا، اور جو گورکن ہے اس کا گھر بھی وہ سامنے والے محلے میں ہی ہے جو قبرستان کی دوسری طرف بنتا تھا۔ ہم نے اسے یہ بتایا کہ یہاں پر یہ جو جھولا ہے، یہاں پر ہم لوگ ایک عورت کو دیکھتے ہیں، وہ رات کے وقت آ کر یہاں پر بیٹھتی ہے، بلی بھی ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں۔ تو اس کام والی نے ہمیں یہ بتایا کہ بہت سال پہلے یہاں پر یہ جو قبرستان کا حصہ یہاں پر نہیں ہوتا تھا، یہ قبرستان کافی زیادہ دور تھا، تو یہاں پر ایک گراؤنڈ سا تھا، بچے کرکٹ کھیلا کرتے تھے، تو بہت سے جو لڑکے تھے، بچے تھے، شام کے وقت جب کھیلتے تھے تو ان کو کوئی نہ دکھنے والی مخلوق بہت زیادہ تنگ کرتی تھی۔ کبھی ان کے بال
غائب ہو جاتے تھے، وہ بال اٹھانے جاتے تھے قبرستان کی طرف تو ان کو کوئی عورت دکھائی دیتی تھی. پھر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگوں نے اس گراؤنڈ کو خالی کر دیا. تو دیکھتے دیکھتے یہ گراؤنڈ بھی قبرستان کا حصہ بن گیا. یہ پہلے قبرستان نہیں ہوتا تھا. پھر یہاں پر جھولے کی بات جب آئی تو اس نے یہ کہا کہ جن دنوں میں یہ جگہ گراؤنڈ ہوتی تھی یہاں پر یہ جھولا بھی لگا ہوا تھا. اکثر یہاں پر بچے، محلے کی بچیاں آ کر جھولے لیا کرتی تھیں. ایک دفعہ یہاں پر ایک بچی جھولا لے رہی تھی، لڑکی تھی محلے کی. شام کے وقت جب یہ قبرستان نہیں تھا وہ یہاں پر جھولا لے رہی تھی تو اس کو جھولے کے اوپر سے کسی مخلوق نے دھکا دیا تھا. باقاعدہ اس لڑکی کو وہ مخلوق نظر بھی آئی تھی. اس لڑکی کو جب وہ مخلوق نظر آئی تو وہ بہت زیادہ چیخیں مارنے لگی اور بے ہوش ہو گئی. جب اس کے گھر والے اس کو اٹھا کر لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اس کو کسی چڑیل نے، کسی جنی نے اس کو دھکا دیا ہے جو وہاں پر اس جھولے پر رہتی ہے. وہ لڑکی بہت عرصہ بیمار رہی. علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ وہاں پر جاتے نہیں تھے. وہ جھولا بھی پرسرار سا جھولا ہو گیا. وہاں پر گورکن کا اور چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ آدھی رات کو اس قبرستان میں، جو قبرستان کا وہ جو گراؤنڈ والا حصہ تھا، وہاں پر ایک عورت دکھائی دیتی ہے. کبھی وہ دلہن کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی وہ کسی بوڑھی عورت کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی وہ ایک ینگ لڑکی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی وہ ایک چھوٹی بچی کے روپ میں نظر آتی ہے. وہ اس جھولے پر جھولا جھولتی ہے. بہت سے لوگ جب اس کے پاس جا کر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو تو وہ غائب ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو اس نے نقصان بھی دیا ہے. اس لیے مغرب کے بعد اس سڑک پر کوئی بھی نہیں گزرتا. صرف یہاں پر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اس سڑک کے ارد گرد گھر ہیں. ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. ہم لوگوں کو یہ بھی خوف آیا کہ ہم نے ایک بلی اپنے چھت پر بھی دیکھی تھی. اس کے بعد امی نے ہمیں منع کر دیا کہ تم لوگوں نے رات کے وقت اوپر چھت پر نہیں جانا، واک کرنے کے لیے نہیں جانا. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ رات کے وقت نہیں جائیں گے، مغرب سے پہلے پہلے ہم لوگ چھت پر بیٹھ جایا کریں گے. اسی شام کی بات ہے، ہم لوگ چھت پر بیٹھی تھی، دونوں بہنیں چائے پی رہی تھی. تبھی ہمیں پھر بلی کے بولنے کی آواز آئی. لیکن ہم لوگوں کی چھت کے اوپر بلی نہیں تھی، لیکن بلی کی آواز بہت اونچی تھی. ہم لوگوں نے دیکھا ارد گرد کوئی بلی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن بلی کی آواز آ رہی تھی. ہم لوگ تھوڑی سی ڈر گئیں. جیسے ہم لوگ چارپائی سے اٹھی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ بلی کہاں پر. ابھی روشنی تھی، شام کا وقت تھا، مغرب بھی نہیں ہوئی تھی. ہم لوگوں نے جس طرح سے بلی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی وہ ساتھ والوں کے چھت کا ایک کونا بنتا تھا، یعنی سینٹر میں ہم لوگوں کے اور ان کے گھر کی دیوار تھی. ہم لوگوں نے وہاں پر ایک سر دیکھا. سر ایسے تھا جیسے کسی عورت کا سر ہے اور آنکھیں بھی چمک رہی تھی. روشنی میں ہم نے دیکھا اور وہ بلی کی آواز نکال کر بول رہی تھی. یہ اتنا ڈراؤنا منظر تھا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں سے کب گر گئے چائے والے، اور ہم لوگ نیچے بھاگی چیخیں مارتی ہوئی. ہم لوگوں کی چیخیں سن کر امی بڑی ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم لوگوں نے امی کو بتایا. امی بھی بہت زیادہ ڈر گئی. امی نے کہا کہ کسی نے چھت پر نہیں جانا. تبھی ہم لوگوں کی چھت کے اوپر جو ہم لوگوں کی چارپائی تھی اس کو کسی نے بہت زور سے اٹھا کر چھت کے اوپر دوبارہ پٹکا. ہم لوگ بہت ڈر گئے. ہم لوگوں نے تو کمرے میں جا کر دروازہ بھی بند کر لیا. رات کو جب ابو واپس آئے تو ابو کو یہ بات بتائی. ابو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. ابو جو تھے وہ جو وہاں کے مسجد امام تھے ان کے پاس گئے عشاء کے ٹائم. ابو نے ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو جھولا ہے وہ جھولا آج سیب زدہ ہے. یہ بچیاں اس جگہ کو دیکھتی ہیں. ان لوگوں نے وہاں پر اس غیر مرئی مخلوق کو، اس چڑیل آفت کو بیٹھے جھولا جھولتے دیکھ لیا ہے. وہ خود ان کے پیچھے آئی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ جنات پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، جو ان کے پیچھے جاتے ہیں، جو ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر جنات ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ جو چڑیل آفت ہے وہ ان کے پیچھے آپ کے گھر تک آئی ہے، پہلے بلی کے روپ میں، اور کل اس نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا ہے. بہتر یہی ہے کہ لڑکیوں کو چھت پر نہ جانے دیں ورنہ ان کو دورے پڑنے لگ جائیں گے. وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے باوضو رہنا اور شام کے بالکل چھت پر نہیں جانا. آیت کرسی پڑھیں، اپنے اوپر حصار رکھیں، قرآن پاک پڑھیں. ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا. ہم لوگ 3-4 دن چھت پر نہیں گئیں، لیکن رات وقت ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے کسی کے چلنے کی، چارپائی کو گھسیٹنے کی آوازیں آتی تھیں. یہاں تک کہ جب ہم لوگ دن کے ٹائم چھت پر جاتے تھے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر بہت عجیب و غریب طرح سے لمبے لمبے پیروں کے نشان ہوتے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کی چھت کا کچھ حصہ کچا تھا. یعنی وہاں پر سیمنٹ نہیں تھا، مٹی تھی، تو ہم لوگ مٹی سے وہ جگہ بیلنس کر دیا کرتے تھے جب بارش آتی تھی.
تو وہاں پر اتنے عجیب و غریب لمبے لمبے پاؤں کے نشان ہوتے تھے. کچھ وہ لمبے پیروں کے نشان ہوتے تھے, کچھ وہ بلی کے پیروں کے نشان ہوتے تھے, اور ایسا لگتا تھا جیسے مٹی کو باقاعدہ ہاتھوں سے کوئی کھودتا ہو. لمبے لمبے جیسے نیلز کے نشان ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت ڈرنے لگے. اس کے بعد ہم لوگوں نے چھت پر دن کے ٹائم بھی جانا چھوڑ دیا. اس مخلوق کے ہم لوگوں کے گھر میں چکر لگانے کے بعد ہم لوگوں کا چھت جو تھا وہ بہت زیادہ عجیب و غریب سا پرسرار سا لگنے لگ گیا, وحشت سی ہونے لگی, ڈر لگتا تھا. جب ہم لوگ چھت پر جاتے تھے ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم لوگوں کو اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے, جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے. ہم لوگوں کے گھر میں بیک سائڈ پر لانڈری ایریا تھا, وہاں پر ہم لوگوں نے تاریں لگائی ہوئی تھیں جن کے اوپر کپڑے بچھایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا, ہم لوگ کپڑے وغیرہ دھوئے ہوئے تھے, تو امی جو تھی وہ جو لانڈری ایریا تھا وہاں سے کپڑے اتار رہی تھیں. ہم لوگ اندر تھیں گھر میں. ایک دم سے امی بڑی تیزی سے بھاگتی ہوئی اور بہت ڈری ہوئی تھی. ہم نے جب امی سے پوچھا تو امی نے یہ کہا کہ میں کپڑے اتار رہی تھی تو میں ویسے موسم دیکھ رہی تھی کہ بارش کا موسم تو نہیں ہے, کیونکہ کچھ کپڑے گیلے تھے. جب میں نے اوپر دیکھا تو چھت کے اوپر سے جھانک کر کوئی عورت نیچے دیکھ رہی تھی. اس کا بہت ڈراؤنا چہرہ تھا, اس کی آنکھیں بلی کی طرح چمک رہی تھیں. امی کہتی ہے میں نے وہیں پر سارے کپڑے چھوڑے, جتنے اٹھائے ہوئے تھے میں لے کر اندر آ گئی. وہ مخلوق اس گھر میں آ چکی تھی. اب ہم لوگ بہت ڈرنے لگ گئے. اس رات چھت کے اوپر سے بلی کے بولنے کی آوازیں بھی بہت زیادہ آ رہی تھیں. بہت زیادہ عجیب منظر تھا. گھر کے باہر نکلتے ساتھ ہی سڑک کی دوسری طرف وہ قبرستان اور وہ پرسرار جھولا, اور جھولا جھولتی وہ چڑیل آفت جس نے ہم لوگوں کا گھر بھی دیکھ لیا تھا اور ہم لوگوں کے پیچھے لگ گئی تھی. پھر ہم لوگوں نے خوف کے مارے وہ گھر چھوڑ دیا. اس گھر میں ہم لوگ کافی عرصہ رہے تھے, لیکن ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا, کیونکہ ہم نے اسے تنگ نہیں کیا. ہم نے اسے وہاں سے نکالنے کے لیے, بھگانے کے لیے کوئی عمل نہیں کیا. شاید اگر وہ عمل کرتے, اس کو چھیڑتے, اس کو پرووک کرتے تو وہ ہمیں زیادہ تنگ کرتی. ہم لوگوں نے جب وہ گھر چھوڑا پھر ہم لوگ ایک نئی جگہ پر شفٹ ہو گئے. وہ ایک پورا محلہ تھا, وہاں پر کوئی ایسا ویسا سین نہیں تھا. لیکن آج بھی جب ہمیں اس گھر کی کوئی یاد آتی ہے, خاص طور پر وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم نے اس مخلوق کو دیکھا تھا جو جھولا جھولتی تھی اور پھر ہم لوگوں کے گھر آنے جانے لگ گئی, تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عائشہ آپ کا, جس سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل کے لیے میں کوئی ناول سرچ کر رہی ہوں, تو انشاءاللہ میں کوئی بہت جلد ناول سٹارٹ کروں گی, اس کو بھی وزٹ کریے گا. نشین ڈیلی روٹین پر میں نے آج ایک ولاگ پوسٹ کیا ہے, اس کو ضرور وزٹ کریں, آپ لوگوں کو پسند آئے گا. ہارر ناولز آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.